جو آپ کا سوال ہے مورگیج کے بارے میں، اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں آپ کو 100 روپے دے رہا ہوں اور آپ کو مجھے 100 کے اوپر 5 روپے اوپر کر کے یا 2 روپے اوپر کر کے واپس کرنا ہے تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات کہ آپ جو ہے وہ مکان لینا چاہتے ہیں یا آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی مکان جو ہے وہ بازار میں 100 روپے کا ملتا ہے لیکن میں آپ کو 110 میں دوں گا، اس لیے کہ آپ نے مجھے پیمنٹ آہستہ آہستہ کر کے دینی ہے، تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ فرق اس لحاظ سے پڑ گیا کہ وہ چیز اپنی دے رہا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ مورگیج کمپنی آیا گھر اپنا پہلے خود لے کے آگے ایکسٹرا پیمنٹ میں اس کو سیل کر رہی ہے، یا اس بندے کو مکان لے کے اس کو پیمنٹ دے کے اس پیمنٹ پہ ایکسٹرا پیمنٹ لے رہی ہے۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ مورگیج کمپنی والے صرف پیمنٹ دیتے ہیں، اس مکان لے کر اپنے لیے لے کے پھر آگے سیل نہیں کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جنجل سے بچاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ مورگیج کمپنی جو ہے وہ مکان ایک مثال کے طور پہ 10 لاکھ میں لے لے اور آگے وہی مکان جو ہے 15 لاکھ میں سیل کر دے اور کہے کہ میں پیمنٹ آپ سے جو ہے وہ لے لوں گا 10 سال میں یا 20 سال میں یا 5 سال میں، جبکہ مکان کی ویلیو اس وقت 10 لاکھ کی ہے لیکن وہ بیچ آپ کو 15 لاکھ میں لے رہے ہیں، تو اس منافع کی شرح اسلام میں فکس نہیں ہے۔ آپ 1 روپے کی چیز لے کے 100 روپے میں بیچ سکتے ہیں، وہ ایک رحم دلی یا اچھا اخلاق یا وہ اپنی جگہ پہ کرنا چاہیے، لیکن حلال یا حرام میں پروفٹ کی شرح اسلام میں فکس نہیں ہے۔ آپ 1 روپے کی چیز لے کے 2000 میں بھی اور 1 لاکھ میں بھی سیل کر سکتے ہیں اگر کوئی ممکن ہوا تو۔ ایک کمپنی اگر خود مکان خود گاڑی، اگر بینک خود گاڑی خود پرچیز کر لے، خود گاڑی پرچیز کرے اور آگے اس گاڑی کو ڈبل قیمت پہ سیل کر رہا ہے اس بات پہ کہ میں نے جو ہے وہ قیمت آپ سے 5 سال میں لینی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اس میں یہ غلطی ہوتی ہے جو ہمارے بینکوں میں یا مورگیج کمپنی میں ہوتی ہے کہ وہ چیز نہیں لے کے سیل کر رہے ہوتے، وہ اپنا پیسہ دے رہے ہوتے ہیں اور پیسے کے اوپر اتنا انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، یہ جو غلط ہے یہ ناجائز ہے۔ دوسری اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ چیز کی قیمت فکس ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ میں نے آپ سے جو ہے وہ 100 روپیہ قرضہ لے لیا، اب وہ میں نے آپ سے طے کیا تھا کہ میں آپ کو نیکسٹ ویک میں واپس کر دوں گا، اب نیکسٹ ویک میں واپس نہیں کر سکا ہوں، تو اسلام کی روح سے ہمیں اسلام ایک رحم دلی اور شفقت اور کا درس دے کے کہتا ہے کہ یہ انسان اگر آپ سے 10 دن لیٹ بھی ہو گیا ہے تو آپ اس سے 100 ہی لیں گے، آپ 110 نہیں لے سکتے ہیں۔ یا اگر میں نے آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور میں 2 دن بعد واپس کرنے کے لیے چلا گیا ہوں، تو آپ اس میں جو ہے وہ 100 کی بجائے مجھ سے 90 نہیں لے سکتے، آپ نے 100 ہی لیں گے۔ مورگیج میں یا بینکوں میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز ان سے قسطوں پہ لی ہے، اگر آپ کا لیٹ ہو گیا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اور اگر آپ نے ٹائم سے پہلے پیمنٹ دے دی ہے تو جو فکس اماؤنٹ تھی وہ آپ کی کم ہو جائے گی، تو اس میں قیمت فکس نہیں ہوتی، یہ دوسری پرابلم ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں فکس ہو جائیں کہ ایک تو چیز اگر خود لے کر بینک اس کو اپنے نام پہ لے کے پھر آگے سیل کرے اور اس کی قیمت زیادہ کر کے لگا دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر اس میں پیمنٹ لیٹ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ پیمنٹ لگا دینا یا پیمنٹ جلدی دینے چلے گئے ہیں تو پیمنٹ یعنی قیمت کم ہو جانا، ان دونوں چیزوں میں اگر یہ فرق نہ آئے، قیمت اس کی فکس ہی رہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اس وقت جہاں تک مجھے پتا ہے 99% جو ہے یہ غلط والا طریقہ چلتا ہے، صحیح والا بہت شاد و نادر کوئی ایسا ہو تو کر رہا ہو۔ چند ایک ایسے مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی کا پتہ چلا تھا کہ جو ان چیزوں سے ہٹ کر صحیح طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور یہ جو آپ نے مورگیج والا بتایا ہے یہ تو واقعی ایسے ہے، یہاں تو 100% ایسے ہے۔
100%. جی اب بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کام کو صحیح طرح ہو سکتا ہے اگر کوئی کرے تو، جیسے میں نے بتایا ہے نا کہ اگر یہ چیز ہو جائے وہ چیز ہو جائے تو یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی مورگیج یا کوئی بھی بینک والا رسک نہیں لینا چاہتا ہے کہ میں پہلے خود پرچیز کر لوں اور پھر آگے سیل کروں۔ اگر ایسا ہو جاتا کہ وہ خود پہلے چیز کو پرچیز کریں اور آگے سیل کریں تو اس پہ جو ہے پروفٹ لیں، تو یہ جو ہے وہ ایک حلال بھی ہو سکتا ہے اور ایک جائز راستہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنے لاکھ دیا ہے اور اتنے اس پہ انٹرسٹ بنتا ہے اور اتنا ہم آپ سے جو ہے لیں گے۔ اس میں ایک دوسرا انداز بھی ہے۔ جی میری آواز پہنچ رہی ہے؟ معذرت تھوڑا سا بات لمبی ہوگی۔ جی پہنچ رہی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس میں بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ مورگیج جو ہے وہ جو ویلیو مارکیٹ کی ہے ہم آپ کو اسی ویلیو پہ ہی آپ کو جو ہے وہ سیل کریں گے۔ مثلا اگر کوئی چیز 10 لاکھ کی ہے تو ہم آپ کو 10 لاکھ میں ہی سیل کریں گے، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ لیکن چونکہ ہمارا مکان ہے، چونکہ ہماری گاڑی ہے تو وہ ہمارے نام پہ رہے گی، 5 سال ہے یا 10 سال ہے، تو آپ کا جو 10 لاکھ ہے مکان کا یا 10 لاکھ گاڑی کا ہے، یہ آپ ہمیں 10 لاکھ ہی دیں گے، لیکن جب تک آپ ہماری گاڑی یوز کر رہے ہیں یا ہمارا مکان میں رہیں گے تو اتنی دیر تک ہمیں مکان کا رینٹ الگ سے دیتے رہیں گے۔ تو وہ جو قسطیں ہیں اس کی مطلب 10 لاکھ کی وہ الگ سے ہوں گی اور منتھلی طور پہ اس کا 2000 یا 500 یا جتنا بھی ہے وہ آپ کو اس کا جو ہے وہ بطور رینٹ کے وہ آپ کو الگ سے جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے۔ جی کچھ لوگ ایسے بھی بتاتے ہیں، لیکن اس میں بھی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بھی جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر شرطیں ہیں۔ اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ یہ چیزیں رکھ کے آپ کو ڈیل کرنا پڑے گی کہ جو رینٹ لیا جا رہا ہے وہ رینٹ آہستہ آہستہ سیم اسی طرح رہے گا، یا وہ رینٹ جو ہے وہ رینٹ ہے وہ ایک ٹائم آئے گا کہ رینٹ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے مورگیج میں مکان لیا اس وقت اس کی ویلیو جو ہے وہ 10 لاکھ تھی اور 10 لاکھ میں آپ نے ان سے پرچیز کر لیا اور اپنے 10 لاکھ ہی دینا ہے، لیکن مکان چونکہ ان کا ہے، آپ بھی آنر ہیں اور وہ کمپنی بھی آنر ہے، اور آپ اس کمپنی کو جو ہے وہ 10 لاکھ کی قسطوں کے ساتھ ساتھ 2000 اس کا مہینے کا رینٹ دے رہے ہیں۔ یہ ایک وقت آئے گا کہ آپ 10 لاکھ میں 9 لاکھ دے چکے ہیں، تو اب چاہیے تھا کہ رینٹ جو ہے وہ 100 کے قریب ہو جائے، یعنی جیسے جیسے آپ اس کی قسطیں دیتے جائیں ایسے ایسے ہی رینٹ کم ہوتا جائے، کیونکہ آپ اتنے آنر بنتے جا رہے ہیں جتنا جتنا آپ اس میں پیسہ دے رہے ہیں۔ تو جب آپ کی آخری قسط رہ گئی ہوگی اس وقت آپ کا رینٹ گویا کہ ختم ہو گیا ہوگا، کیونکہ اب آپ کے مکان کے پورے آنر ہو چکے ہیں۔ اگر یہ قسطوں میں اگر اس طرح کر کے اس کی مالیت کم ہو رہی ہے یعنی اس کی رینٹ کی، تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ چلیں ایک بات صحیح ہے، لیکن جب اس کی وہ ویلیو کم نہیں کرتے ہیں، اس کی ویلیو وہ کم نہیں کرتے ہیں رینٹ کی، اور آخر تک وہ آپ سے پورا لیتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو وہ اوپر لے رہے ہیں وہ رینٹ نہیں لے رہے بلکہ وہ اوپر سود لے رہے ہیں۔ تو یہ پرابلم اس دوسری چیز میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مورگیج کے بارے میں جب تک اس کا جو ان کا پورا اپنا وہ ہوتا ہے اس کو جب ہم یعنی اس کو جب تک ہم ریڈ نہ کر لیں، پڑھ نہ لیں، اس وقت تک ہم کسی بھی مورگیج والی چیز کو حلال یا حرام تھوڑا سا کہنے سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔